بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کو کیسے ترتیب کیا گیا۔ اس معلوماتی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا۔ نزول وحی میں بے شک پہلے 5 سورتیں نازل ہوئیں، مگر وہی اعلان نبوت کے پیش نظر تھیں۔ نزول قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز 610 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا، جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات لاتے تھے انہیں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ نازل ہونے والی یہ کتاب دور قدیم سے لے کر دور حاضر تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، جبکہ اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، ان میں رد و بدل کی جا چکی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم شخصیات گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو تحریری صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم اس بات کی تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں گے۔ ابتدا میں جب روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر حاضر ہوتے تو انہیں کسی پاک کپڑے، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور حلال جانوروں کے چمڑے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ 42 کاتب اس کام پر مامور تھے، لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر نہیں تھا، یعنی کہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، البتہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قوی آیت لے کر نازل ہوتے تو وہ واضح طور پہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے کہ اس آیت کو کون سی صورت میں اور کس آیت کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب چونکہ ناظرین لکھنے میں یہ آیات مختلف چیزوں پر تحریر تھی، لہٰذا جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا اور جو ترتیب اس میں بتائی جاتی، کچھ صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے وہ اسے حفظ بھی کر لیتے تھے، اور اس طرح سے قرآن پاک کی صحیح ترتیب تحریر کی بجائے صحابہ کرام کو ذہن نشین کروائی گئی۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران 70 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ جب اس امر کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہیں قرآن پاک کی تا قیامت تحویل کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعے کی صورت میں تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت تھی، لیکن بہت کم لوگ تھے جو کہ اس مہارت کے حامل تھے۔ چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا۔ ان اصحاب کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہ تمام تر دستاویزات جن پر قرآن پاک کی مختلف صورتیں درج تھیں وہ بھی اپنے ہمراہ لے آئے۔ پھر ان تمام صورتوں کو نزول کے مطابق ترتیب سے ایک کتاب میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران کہیں حافظ قرآن ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں بھی اگر کوئی کمی ہے تو اسے درست کر لیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق، تمام مخلوقات کی تخلیق، روز قیامت، زمانہ جہالیت اور سابقہ اقوام کے عقیدہ کے احوال، اسلام سے قبل عبادتوں کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر احکامات جو کہ اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لیے ہیں، انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہی وہ آیات تھیں جن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ اس میں کسی قسم کی بھی رد و بدل کے بغیر انہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ کر لیا گیا، اور وہ آج تک اسی حالت میں محفوظ ہیں۔
قرآن مجید میں آیت ایک جملے کو کہا جاتا ہے اور سورتیں قرآن پاک کے مکمل حصے کو کہتے ہیں۔ ان سورتوں میں بعض اوقات ایک قوم یا زمانے کا مکمل ذکر ہوتا ہے اور بعض میں احکامات خداوندی۔ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 6236 آیات اور 114 سورتیں ہیں، جن میں الفاظ کا مجموعہ تقریباً 3,23,000 ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب دینے کے بعد سیدنا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک ماہر خطاط تھے، انہیں قرآن پاک کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کے کھال کے صفحات پر لکھنا شروع کر دیا۔ سید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لکھائی میں قرآن مجید کو لکھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ خطاطی تھا، جو کہ ایک طویل عرصے سے حجاز میں رائج تھا۔ اس لیے اصحاب کرام نے اسی لکھائی کو منتخب فرمایا۔ اس طریقہ لکھائی کو آج ہم عربی کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اسے عربی ہی کہا جاتا تھا، چونکہ یہ عربوں کا قدیم ورثہ تھا۔ جب سیدنا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک مکمل کر چکے تو صحابہ کرام نے ایک بہت بڑے اجتماع کا اعلان کیا، جس میں ایک وسیع تعداد میں حافظ صحابہ کرام نے بھی شرکت کی۔ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے فوراً سے درست کر لیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا اور وہی سب کچھ لکھا گیا تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حفظ کروا چکے تھے، لہٰذا کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور 33,000 صحابہ کرام کی اس جماعت نے یہ تصدیق کی کہ یہ قرآن پاک ہر حرف درست حالت میں موجود ہے۔ اس قرآن پاک کا نام مصحف رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے تحریری آیات۔ اب مصحف کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد مصحف کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ لیکن اس قرآن پاک کے مطابق اس کی کچھ کاپیاں بھی بنائی گئی تھیں جو کہ دیگر اصحاب کے پاس رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ آرمینیا کے دوران دمشق اور عراق کے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت یعنی کہ اس کی قرأت کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے، اور اس معاملے کے حل کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ چونکہ اس وقت عرب میں 7 مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی تھی، لہٰذا قرآن پاک کو ہر کوئی انہی کی زبان میں پڑھ لیا کرتا تھا تاکہ انہیں پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور بآسانی وہ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی ایک وفد مقرر کر دیا گیا۔ اس وفد کو تشکیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جامع طریقہ تلاوت مقرر کر دیا جائے، یعنی تمام عالم ایک ہی تلفظ سے تلاوت کو کریں۔ چنانچہ اس وقت عرب میں 7 مختلف زبانیں جو بولی جاتی تھیں، ان میں الفاظ کی ادائیگی کا فرق تھا۔ جیسا کہ آج ہم لوگ زوئیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ عربی طریقہ تلفظ ہے، اسی طرح اس وقت عرب میں قبیلہ تمیم میں حرف سین کو تے پڑھا جاتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے طریقے کو درست مانتا تھا۔ البتہ اس سے معنی تبدیل ہونے کا کوئی خدشہ لاحق نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تلفظ مقرر کیا جائے تاکہ تمام دنیا کے لیے کسی بھی غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اسی لیے قریش کے طریقہ تلفظ کو ہی ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ مانا گیا، اور یہی تلفظ عربی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عربی میں ہی نازل ہوئے، اور اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف منگوانے کی درخواست کی تاکہ اس کو دوبارہ سے دہرایا جا سکے اور کچھ ضروری تبدیلیاں بھی کی جا سکیں، لیکن قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ وہ تبدیلیاں دراصل یہ تھیں کہ قرآن پاک کی صورتیں الگ الگ لکھی گئیں اور آیات کو بھی باقاعدہ لائنوں میں لکھا گیا جو کہ پہلے نہیں تھا،
اور مصحف کو اس طریقے کے مطابق لکھا گیا تھا جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے تھے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں کو ان کی آیات کے مطابق ترتیب نزولی میں لکھا، یعنی کہ بڑی سورتیں پہلے، پھر ان سے چھوٹی، اور اس طرح آخر تک۔ جب الفاظوں کی باقاعدہ ادائیگی کے لیے ان پر اعراب لگائے گئے تاکہ کسی بھی زبان بولنے والے کو ایک جیسا ہی عربی تلفظ سیکھنے کو ملے، اسی طرح قرآن پاک کو بھی ترتیب دیا گیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تحفظ کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور نزول سے لے کر اب تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہی محفوظ رہے گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کریں۔